علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، خدا متعال کا بہت فضل ہے، احسان ہے، اس نے ہمیں مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت نصیب فرمائی. خدا کا شکر ہے، اس نے ہمیں امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے چاہنے والوں میں قرار فرمایا. غم کی شب ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حزن کی شب ہے، اور ایک اور شکر کا مقام ہے کہ خدا نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہوں، ان کی غم میں غمگین ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص پتھر کو بھی چاہتا ہو تو خدا اس کو اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. آپ کو اور ہمیں خدا نے مولا امیر المومنین کی محبت نصیب کی ہے، ان کا چاہنے والا قرار دیا ہے. یہ خدا کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں خدا اس میں اضافہ فرماتا ہے، اور بالاخص آج کے دور سے گمراہی کے دور میں اس کے جاری رکھنے کے لیے کہ خدا قیامت تک انشاءاللہ ہماری تمام نسلوں کو امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی جانثاروں میں قرار فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ آپ اور ہم ایسی شب میں ظاہر ہے کہ ایک خاص غم کے اندر، ایک خاص حزن کے اندر، اور امیر المومنین کی چاہت میں ان کے چاہنے والوں کے غم کو بھی احساس کر سکتے ہیں. ہم 1400 سال کے فاصلے پر ہیں، اور جب امیر المومنین کی ضرورت کی جیسی شب پہ آتے ہیں تو ہم اس غم کو کسی حد تک احساس کر سکتے ہیں. تصور کیجئے کہ وہ جن لوگوں نے صبح و شام امیر المومنین کے ساتھ گزاری تھی، وہ اصحاب امیر المومنین کی جنہوں نے امیر المومنین کے نام پر مصیبتیں جھیلی تھیں، امتحانوں سے گزرے تھے، وہ اس شب کے موقع پر کس حالت میں ہوں گے. بالاخص وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی اس شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم سب جانتے ہیں کہ امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کو جس کسی نے بھی تبصرہ کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر کمنٹس کرنے کی کوشش کی، اور تھوڑا بہت بھی اس نے امیر المومنین کو
جاننے کی کوشش کی، وہ فوراً سمجھ گیا کہ امیر المومنین کی ذات میں بقول اس عرب محقق کے متضاد صفات جمع ہوتی رہی ہیں، ایسی صفتیں جو معمولاً جمع نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی ہمارے پاس یہ تصور بہت آسان ہے کہ کوئی شخص عابد ہو، زاہد ہو، متقی پرہیزگار ہو اور وہ یتیموں کا خیر خواہ بھی ہو۔ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص عابد و زاہد ہوگا وہ اللہ کی راہ میں گریہ کرنے والا ہوگا اور اس کے دل میں ایک رقت ہوگی، اس رقت کی وجہ سے وہ یتیموں کا ساتھ دیتا ہوگا، وہ بیواؤں کا ساتھ دیتا ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص مثلا محقق ہو اور صاحب تحقیق ہو، اس کا علم ہو اور وہ سخنور ہوگا، وہ اچھا خطبہ دیتا ہوگا، اچھی تقریر کرتا ہوگا، یہ دو چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ظاہر جس کے اندر ایک علم ہوگا شاید اس کے اندر اس کا امکان بہت زیادہ ہوگا کہ وہ اس علم کو لوگوں تک صحیح الفاظ میں پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو کسی ملک کا لیڈر ہو، کسی فوج کا کمانڈر ہو، وہ بہادر ہوگا، وہ شجاع ہوگا۔ یہ بھی سمجھ میں آتی بات کہ بھئی کمانڈ ہونا کسی فوج کا یہ خود تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک شجاعت ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک بہادری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تصور کریں کہ یہ ساری صفتیں ایک ذات میں جمع ہو جائیں، ہاں یہ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ یعنی تصور فرمائیے کہ جنگ صفین جیسا میدان ہو، ہزاروں کا لشکر اس طرف، ہزاروں کا لشکر اس طرف، اور اب یہ وہ لشکر نہیں ہے جو کئی 100 کلومیٹر دور رہتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پر جہاز جا رہے ہیں اور وہ مار رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ۔ یہ وہ لشکر ہیں جنہوں نے تقریباً تن بتن جنگ کرنی ہے، ایک شمشیر دوسری بننا ہے۔ یہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں اور ان دونوں لشکروں کی طاقت ایسی ہو کہ دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بھی گریز کر رہے ہوں، اور اس عالم میں مولا ایک سواری پہ سوار ہوں اور وہ لشکر کے ایک طرف سے دشمن کے لشکر میں جائیں شمشیر زنی کرتے ہوئے، اس لشکر کو چیرتے ہوئے لشکر کے پیچھے سے گزرتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو تحت ایک کرتے ہوئے یہاں تشریف لائیں، نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے، اور یہ رات کو یتیموں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہوئے، ہاں یہ بیواؤں کا خیال بھی کرتے ہوئے۔ ہاں یہ مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ ایک حملے میں سینکڑوں لوگوں کو تحت ایک کرنے والا، اتنا نڈر، اتنا شجاع، اتنا بڑا شمشیر زن کہ اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے تھے ایسے موقعوں کے لیے، کہتے تھے کشتوں کے پشتے لگانے والا۔ یعنی اتنی لاشیں کہ جن کو ایک کے اوپر رکھیں تو پورا بند بن جائے، ایک ایک حملے میں اتنے لوگوں کو تحت ایک کرنے والے، اور کبھی کسی گھر کے سامنے سے گزریں اور کسی یتیم کے رونے کی آواز سنیں تو رونے لگے۔ ہاں یہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ ان کی ذات کی عظمت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور یہی فوجی کمانڈر جو ایسے حملے کرے، ایسی فوج کو لے کے چلے اور وہ اپنے خطبوں سے تقریباً ہاری ہوئی جنگ کو جتا کے دکھا دے، اور جب وہ سخنوری پر آئے تو نہج البلاغہ بولے، ہاں یہ بڑی بات ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبے ایسے ماحول میں نہیں کہے گئے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی پرامن پرسکون مجلس تھی، محفل تھی جہاں پر امیر المومنین تشریف فرما تھے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے ایک پرسکون ماحول کے اندر تمرکز حاصل کرتے ہوئے مثلا کچھ خطبے ارشاد فرمائے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوئے۔ بہت سارے خطبے میدان جنگ کے اندر کھڑے ہو کر ارشاد فرمائے۔ یعنی ایک خطبے کے اندر مجھے یاد ہے کہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ امیر المومنین اس پتھر کے اوپر کھڑے تھے، وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس پتھر پہ کھڑے تھے، شمشیر کی نوک کو انہوں نے پتھر پہ ٹیک لگایا اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایسے خطبے ارشاد فرماتے تھے۔ یعنی وہ خطبے اس پائے کے تھے کہ آج اگر مجھے اور آپ کو اس کا کوئی اردو کا ترجمہ اس جیسی محفل میں بھی بیٹھ کر سنائے تو بغیر تشریح کے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، بغیر تشریح کے ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور وہ امیر المومنین بالبدیہہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور پھر یہ بھی ایک بات آسان تھی کہ اس زمانے میں ارشاد فرماتے تھے
صرف ایسا ہوتا تب بھی شاید کوئی بات ہو جاتی. آج میں اور آپ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس یہاں پہ کوئی طالب علم ہو سوشل سائنسز کے، تو وہ مثال کے طور پر ارسطو کو پڑھیں گے، افلاطون کو پڑھیں گے، سقراط کو پڑھیں گے، اور اس میں 10 خامیاں نکالیں گے، تو سننے والا اور جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہی کہے گا بھئی یہ کتابیں 2000 سال پہلے لکھی گئی تھیں. مثلا افلاطون جمہوریت کا مثال کے طور پر سیاست کا ایک نظام دیتا ہے، اس کے اندر ہزاروں خرابیاں نکل آئیں گی، اور جو اس کا پڑھنے والا ہوگا اگر وہ سوال کرے تو اس کو جواب میں کہا جائے گا کہ بھئی یہ 2000 سال پہلے ایک آدمی نے ایک تصور دیا ہے، اس میں خرابیاں ہونا یقینی ہے. اور امیر المومنین کا خطبہ وہ ہے کہ 1400 سال کے بعد محققین پڑھیں اور یہ کہیں کہ ہمیں سمجھائے گا کون. ہاں 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی یہ عالم ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمیں ایسے مولا کا ماننے والا قرار دیا، اور یہ وہ نہیں ہے جس کی ولایت دنیا پہ محدود ہے. دنیا بہت چھوٹی ہے امیر المومنین کی ولایت کے اظہار کے لیے. خود مولا فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں پہلی دوسری مجلس میں عرض کر چکا تھا، درس میں عرض کر چکا تھا کہ سما کا مطلب آسمان کا مطلب یہ آسمان نہیں ہے. قرآن کریم اور اہل بیت کی زبان میں جب زمین اور آسمان ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، تو وہ جو آسمان اس وقت ہمارے پاس ہے یہ زمین کا حصہ ہے. یہ زمین کا حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ زمین کا مطلب یہاں پہ ارتھ نہیں ہے، زمین کا مطلب یہاں پہ مادہ ہے، ہر وہ چیز جس میں میٹر ہے. تو اگر امام فرما رہے ہیں میں آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں، تو یہ والا آسمان نہیں ہے، وہ دنیا ہے جس میں مادے کی کوئی آمیزش ہی نہیں ہے. غیر مادی دنیا کو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں اس سے زیادہ جانتا ہوں. آپ ایسے مولا کے ماننے والے ہیں. یہ سعادت ہمیں اور آپ کو نسل بہ نسل نصیب ہوئی ہے، اور میں ہمیشہ اس کی دعا کرتا ہوں کہ خدا تو نے 1400 سال کی ایک امانت ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے، ہمیں اگلی نسلوں تک پہنچانے کی سعادت نصیب کر دے انشاءاللہ. اپنی نسلوں کی پاکیزگی کے لیے کہ وہ مولا امیر المومنین کے اور بہتر چاہنے والے بنے اور زیادہ فرما برداری میں بڑھیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کس پہلو پر میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں؟ تو میں پہلے دن کے لیے کم سے کم یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی دنیا میں بھی 1400 سال کے بعد جبکہ اسٹینڈرڈز ہیومینٹی کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، سوشل سروسز کے اسٹینڈرڈز پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، جب بھی ہم امیر المومنین کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو حتیٰ آج کے اسٹینڈرڈ میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ اس شخصیت کا کوئی بدل ہمارے پاس موجود ہے. آج تک ایسا ہی ہے. تو لوگ دشمن کیوں تھے؟ دشمنی کس بات کی تھی؟ یعنی مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک ادارہ ہے جہاں پر کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا تو کچھ لوگ اس کے دشمن ہیں. تو کسی جگہ کے اوپر مثال کے طور پر کسی نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور کوئی اس کا دشمن ہے. اچھا اب کوئی ہو کہ جس نے سوائے لوگوں کو دینے کی کچھ نہ کیا ہو، سوائے حق کی بات کرنے کے کچھ نہ کہا ہو، سوائے قربانی انہوں نے ان کی نسل طیبہ و طاہرہ نے دینے کی کچھ نہ کیا ہو، پھر بھی صدیوں کی دشمنی، نہ ختم ہونے والی دشمنی. یعنی خود مولا امیر المومنین کے ذات کی ایسی دشمنی کہ ان کی اولاد کو امیر المومنین کے جسد انور کو رات کی تاریکی میں اٹھانا پڑ گیا اور قبر کو ایسا مخفی کرنا پڑا روضہ مطہرہ کو کہ 100 سال 150 سال 125 سال کے قریب جا کر یہ پتہ چلا کہ جسد انور کہاں دفن ہے. مولا امیر المومنین کی قبر مطہر جو آج نجف میں ہمیں معلوم ہے، یہ مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد عجل فرجہم. مجھے زحمت دینا بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کچھ لوگ تشریف لانے والے ہوں جن کو یہ زحمت ہو، تو آپ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بارے گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد
محمد وعجل فرجهم۔ آپ اپنی سلامتی کے لیے جسمانی اور روحانی، اور اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی روحانی ترقی کے لیے، اور تیسری دفعہ عرض کروں گا اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے کہ انشاءاللہ خدا زمانے کی تمام گمراہیوں سے ہماری اور آپ کی نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ تو بالکل اسی بات کو تقریباً اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس بات کو اولاد کے سلسلے میں، آج شب قدر کی پہلی شب ہے، آپ شب قدر کی دعائیں مانگیں گے، ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بہت ساری دعائیں ہوں گی، لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف تذکر کی خاطر کہ یاد رہے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ صرف اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے دعا نہیں مانگیے گا، آپ صرف ان کے کیریئر کے لیے دعا نہیں مانگیے گا، صرف ان کی جسم کی سلامتی کے لیے دعا نہیں مانگیے گا، یہ سب چیزیں بے اثر ہوں گی اگر ان کا ایمان نہیں ہوا، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی، نہ آپ کو اپنی زندگی میں اس کا مزہ آئے۔ جس چیز کی آپ کو سب سے زیادہ دعا مانگنی ہے اپنی صحت و سلامتی سے زیادہ، وہ اپنے بچوں کی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ اگر جس کو آپ لوگ اور ہم لوگ دنیاوی ٹرمز کے اندر کوالٹی آف لائف کہتے ہیں، وہ کوالٹی آف لائف بہت سخت کمپرومائز ہو جاتی ہے اگر اولاد ایمان سے محروم رہ جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ آئنسٹائن بھی ہو تو ہمیں کیا حاصل ہوا پھر ہم، وہ ایک سوائے ایک گلے میں کانٹے کے اور آنکھ میں تکلیف کے اور کیا بنتا ہی پھر۔ تو شب قدر کی، اس شب قدر میں اور اگلی شب قدر کے اندر اور زندگی بھر میرا اپنے خیال ہے اہم ترین دعاؤں میں سے امامت کے لیے جو آپ دعا کریں ظاہر ہے وہ سب سے اہم ہے، اس کے بعد والدین کے لیے جو دعا کریں وہ اہم ہے، اور اس کے بعد جو سب سے اہم دعا ہے وہ یہ کہ ہمارے بچوں کا ایمان باقی رہے، خدا ان کی ایمان کی حفاظت کرے، اور نہ صرف ہمارے بچوں کی بلکہ ان کے آنے والی نسلوں کی، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو مولا امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے جانثاروں میں قرار فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اور شاید آپ نے نوٹ کیا ہو کہ میں اس بات پہ اصرار کرتا ہوں کہ جانثاروں میں قرار فرمائے۔ ایک ہوتا ہے کوئی مولا امیر المومنین کا چاہنے والا ہوتا ہے، دینا کی کوئی کوشش نہیں کرتا، لینے کی کوشش کرتا ہے، ہاں یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ بھائی فرض فرمائیے اگر کوئی مثلا کوفہ میں ہو اور وہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہو اور اس کی ساری کوشش بس اس بات پر ہو کہ مجھے مولا سے کچھ مل جائے، تو کیا مولا اس کو اپنے دروازے سے بھگا دیں گے؟ نہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ تو دشمنوں کو بھی نواز دیتے تھے۔ یہ کون سا کمال ہوا کہ میری جب مشکل پڑی میں مشکل کشا کے دروازے پر آ گیا؟ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی غلط دروازے پہ نہیں گیا اور میں مشکل کشا کے دروازے پر تھا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہماری خلقت اسی لیے ہے کہ ہم نے مشکلوں کو ان سے نپٹانا ہے؟ ایک طرف سے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں، روایتوں میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کی خلقت ہماری خمیر سے ہے، یہ موجود ہے روایت میں پاس۔ اچھا اب یہ جو چاہنے والے کی خلقت ان کی خمیر سے ہے، ظاہر ہے کہ یہ میٹافوریکل ہے، یہ سب سمبولک ہے، تو یہ جو خلقت ان سے ہے کیسے ضرورت کے وقت ہے، جب مجھے ضرورت پڑے تو میں ان کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں۔ میں کہہ رہا ہوں غلط نہیں ہے، بہت اچھا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ کسی اور کی کسی ایسی جگہ چاہوں جس کے پاس خود دینے کو کچھ نہ ہو، تو مجھے جانا اسی دروازے پہ چاہیے، مشکل کشا کے دروازے پر۔ لیکن ذرا سا ایک بات سوچنے والی ہے، 1400 سال کے بعد بھی 24 نسلیں 23 نسلیں پیچھے امیر المومنین کی چاہنے والی گزری، آیا انہوں نے صرف یہی کیا کہ جب ان کو مشکل پڑتی تھی اور مانگنے کا ٹائم آتا تھا تو ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، یا کچھ اور بھی کیا تھا؟ تو قطعاً انہوں نے کچھ اور بھی کیا تھا، اگر وہ نہ کرتے یہ نسل 24 نسلوں اور 23 نسلوں تک نہیں پہنچنی تھی، پھر یہ بات کہیں اور ختم ہو جاتی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ صرف امیر المومنین کے چاہنے والے اس معاملے میں نہیں تھے کہ وہ مشکل کشا سے مدد لے، وہ ان کے جانثار بھی تھے، وہ ان کے وفادار بھی تھے، وہ ان کے سامنے قربانیاں دینے والے بھی تھے، اور ان کے نام پر ذمہ داریوں کو اٹھانے والے بھی تھے، اور وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے۔
باقی لوگ تو بہت تھا، پورا کوفہ تھا. تو یہ جو اصحاب امیر المومنین تھے، اور ان اصحاب میں بھی کچھ خاص اصحاب تھے جن کو اصحاب سر تعبیر کیا جاتا تھا. بس یہ جو امیر المومنین کے اطراف میں حلقہ تھا، یہ حلقہ ایک جیسے لوگوں پہ مشتمل نہیں تھا. ہم سب کو معلوم، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. کسی خاندان میں ایسا نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی جیسے ہوں. نہیں، اصحاب امیر المومنین بھی ایسے ہی تھے، سب ایک جیسے نہیں تھے. کچھ تھے جو امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، لیکن بس چاہنے والے تھے. قربانیوں کی بات نہیں تھی، فداکاریوں کی بات نہیں تھی، جانثاریوں کی بات نہیں تھی. کچھ تھے جو جانثار تھے، وفادار تھے. ان کے جانثار کا مطلب کیا ہے؟ جان کو نثار کرنے والے، جان کو قربان کرنے والے تھے، لیکن رازوں کو سنبھالنے والے نہیں تھے. ان میں کیپیسٹی نہیں تھی. اور کچھ تھے جو جانثار بھی تھے، وفادار بھی تھے، اور رازوں کو سنبھالنے والے بھی تھے. جیسا کہ مثلا حضرت مالک اشتر کے بارے میں خود مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اشتر کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول اللہ سے تھی. اللہ ہاں. اور مالک اشتر کے لیے کہا کہ اگر اشتر پہاڑ ہوتا تو بلند قامت پہاڑ ہوتا، بہت بڑا پہاڑ ہوتا. یہ اصحاب سر میں سے تھے. مثلا حضرت کمیل ابن زیاد نخائی کہ جو امیر المومنین کے پیچھے گئے، اور امیر المومنین نے ایک جگہ پہ جا کر کہا کہ اب اس سے آگے مت آنا. اور وہ ان کی محبت میں پھر آگے چلتے چلے گئے. اور وہ مشہور و معروف روایت ہمیں سنا دی کہ جو امیر المومنین کی تنہائیوں میں مدینے کے باہر جا کر ان کی فریاد تھی. یہ راز سنبھالنے والے لوگ تھے. رشید حجری جیسے لوگ تھے، حجر ابن عدی جیسے لوگ تھے، حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ تھے. یہ اصحاب سر تھے، یہ راز سنبھالنے والے تھے. اب آپ کے اور میرے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے، وہ راز کیا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ اگر وہ راز مجھے پتا ہوتا تو میں اصحاب سر نہ ہوتا. صاف بات. کچھ اور ہے وہ معاملہ، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم وہ راز کیا ہیں جو انہوں نے سنبھالے تھے. لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اصحاب سر تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. اچھا، یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات کہ مولا تشریف فرما تھے، ان کے اطراف میں کچھ لوگ تھے، کچھ تو تھوڑا چاہنے والے تھے لیکن مشکل کے وقت میں ساتھ نہیں دیتے تھے. کچھ تھے جو چاہنے والے بھی تھے اور جانثاری بھی کرتے تھے، مال بھی دیتے تھے، جان بھی دیتے تھے، لیکن وہ اصحاب سر نہیں تھے. اور کچھ تھے جو اصحاب سر تھے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ جو پیٹرن تھا 1400 سال پہلے، اب جو امام تشریف لائیں گے تو کچھ اور ہوگا کیا؟ نہیں، یہی ہوگا. اب بھی یہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فرما دیا کہ کلنا محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد. موقع وہی موقع ہے، سنت وہی سنت ہے، سیرت وہی سیرت ہے، قانون وہی قانون ہے. اور جو ان کے اجداد طیبین و طاہرین نے کیا، وہی ان امام معصوم نے انجام دینا ہے. تاریخ دہراتی رہے گی، یہ سب دہرایا جاتا رہے گا. تو اب کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ ہونے والا ہے، اور ہونے والا نہیں ہے، ہو رہا ہے. ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو چاہنے والے ہیں، ان کی زندگی کہیں اور ہے، امام کی زندگی کہیں اور ہے. ہیں وہ چاہنے والے. اچھا، یہ اب میں اس جملے کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں. پہلے میں نے سوچا تھا کہ مخالفین کے بارے میں بات کروں گا، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، پہلے میں چاہنے والوں کے بارے میں بات کروں، پھر مخالفین کے بارے میں بات کروں. اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے روحانی اور جسمانی درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. یہ جو میں نے تیسری چوتھی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ چاہنے والے ہیں، چاہتے تو ہیں لیکن جانثار نہیں ہیں. کیوں جانثار نہیں ہیں جبکہ چاہنے والے ہیں؟ بھئی جب چاہنے والا ہوتا ہے تو انسان کی جو محبت ہوتی ہے وہ کہاں نظر آتی؟ محبت آسانی میں نظر نہیں آتی، محبت سختی میں نظر آتی ہے. اگر میں کسی سے کہوں کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور سختی میں اس کا ساتھ نہ دوں تو کہاں کی محبت کے دعوے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کو چاہتی ہے تو ہم اس قربانیوں کو جانتے ہیں جو ماں اپنی اولاد کے لیے دیتی ہے.
تو یہ محبتوں کے دعوے خالی رہ جاتے ہیں اگر آزمائشیں نہ ہوں. یہ محبتوں کے دعوے پورے ادھر ہی ہوتے ہیں جب آزمائشوں سے لوگ گزرتے ہیں. وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ، سید الشہداء فرماتے ہیں جب آزمائشوں میں لوگ پڑھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے. اور امام نے فرمایا اس زمانے میں مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، جب بلاؤں میں پڑھتے ہیں تو وہ جو دین کے نعرے لگانے والے تھے وہ جدا ہو جاتے ہیں، اور جو اصلی دیندار ہوتے ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں. ہاں بس عزیزان محترم، جو کچھ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ہدایت طیبہ و طاہرہ میں ہوا کہ کچھ ان کے چاہنے والے تھے، کچھ ان کے جانثار تھے، کچھ ان کے اصحاب راز تھے، کہ اب کچھ اور ہوگا؟ نہیں، کچھ اور نہیں ہوگا، یہی ہوگا. تو وہ جو چاہنے والے تھے وہ جانثار کیوں نہیں تھے؟ مثلا کیا ان کے اندر یہ معرفت نہیں تھی کہ یہ امام معصوم ہے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہو. کچھ امیر المومنین کے چاہنے والے تھے، ان کے لشکر کا حصہ بھی تھے، لیکن معصوم کے حد میں نہیں پہچانتے تھے انہیں. یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں خوارج کا حصہ بن گئے. یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں کسی میدان میں کسی دشمن کے ساتھ چلے گئے. کیا ان امام کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ ہاں یہ ہوگا. آپ کہیں گے کہ بھائی آپ اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اگر صرف اتنا ہی کروں کہ ان کے دعوے کے مطابق ہم سب کی سیرت ایک ہے تو پچھلی سیرتوں میں ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ہوگا. اور ان امام کے ساتھ ہمارے پاس مستند روایت موجود ہے کہ کسی موقع کے اوپر آ کر امام کے لشکر میں ان کے ساتھ چلنے والے ان کے لشکر سے نکل کر دشمن کے لشکر میں پہنچ جائیں گے. یہ ہوگا. اور ان روایتوں نے اس واقعے کو جو ایک دو افراد کے ساتھ نہیں ہوگا، بہت بڑی تعداد کے ساتھ ہوگا. اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ہوگا کہ اس دن کو یوم التبادل قرار دیا ہے، لوگ تبدیل ہو جائیں. تو ان امام کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ کچھ ان کے چاہنے والے ہوں گے، حتیٰ ان کے لشکر کا حصہ ہوں گے. اس کا مطلب ہے جانثاری کرنے کا دعویٰ اس حد تک تھا کہ ان کے لشکر میں بھی پہنچ گئے تھے، لیکن ساتھ نہیں دیں گے. ساتھ کس کا دیں گے؟ دشمن. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اب میرے اور آپ کے پاس ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ ان لوگوں کی ذاتی شقاوت ہوتی ہے، ان کی ذات میں کوئی شقاوت ہوتی ہے، کوئی بدبختی ہوتی ہے جو ان کو امامت کے محب ہونے کا نعرہ لگا لینے کے باوجود امامت کے دشمنوں میں پہنچا دیتی ہے. ایک راستہ ہمارے پاس یہ ہے. تو مثال کے طور پر ہم کیا کہیں تو ہم بیان کریں ابن ملجم کو. یمن کے منتخب ترین امیر المومنین کے چاہنے والوں میں اس بندے کا انتخاب ہوا ہے. یعنی یمن کے اچھے چاہنے والوں میں سے پہلے 100 کا انتخاب ہوا، اس میں یہ بندہ تھا. پھر ان 100 میں سے 10 کا انتخاب ہوا، اس میں یہ بندہ تھا. پھر ان 10 میں ایک آدمی کو اسپوکس پرسن طے کرنا تھا کہ وہ ان کا سخنگو بنے. وہ ابن ملجم تھا. اور جب یہ کوفہ پہنچا اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو امیر المومنین نے اس کی بیماری کو دیکھتے ہوئے کئی دن تک اس کی تیمارداری کی. یہ جو جملہ ابھی آپ نے سلام میں سنا یا مرثیہ میں سنا کہ امام نے پوچھا کہ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا، وہ اس طرف اشارہ تھا کہ جب تم یہاں پر آئے تھے اور بیمار تھے کیا میں نے تمہاری تیمارداری نہیں کی تھی، تمہارا خیال نہیں کیا تھا میں نے. یہ سب کچھ تھا. بھائی یہ کون سی شقاوت اور بدبختی ہے کہ اس کے بعد ابن ملجم جو اس وقت امام جب پہلی دفعہ یہ ملتا ہے، امام پوچھتے ہیں تم مرادی ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں مرادی ہوں. کہا تمہارا نام ابن ملجم ہے؟ اس نے کہا میرا نام ابن ملجم ہے. فرمایا تم فلاں ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں. فرمایا تم میرے قاتل ہو. تو وہ اتنے عجیب طریقے سے ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے کہ کہتا ہے کہ مولا اگر میں قاتل ہوں تو میں پسند کروں گا کہ آپ مجھے ابھی قتل کر دیں تاکہ میں اس بدبختی سے بچ جاؤں. یہ شخص کچھ مہینے پہلے تک یہ باتیں کر رہا تھا، پھر کیوں تبدیل ہوا ہے یہ؟ تو ایک راستہ تو ہمارے پاس آسان راستہ، ہم یہ کہیں آسان، البتہ آسان ہے نہیں، کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی ذاتی بدبختی تھی، اس کے اندر کوئی ذاتی شقاوت تھی، اور اس ذاتی بدبختی اور شقاوت کی وجہ سے یہ آدمی امامت کا ساتھ نہیں دے سکا. اگر میں یہ سوچوں پھر تو معاملہ بہت ہی سخت ہو گیا. کیوں؟ یہ میں کیسے جانوں کہ میرے اندر وہ ذاتی بدبختی نہیں ہے، میرے اندر وہ ذاتی شقاوت نہیں ہے؟ تو میں فی الحال اس معاملے کو ٹچ نہیں کروں گا.
میں کہوں گا نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہیے. کیوں کچھ اور ہونا چاہیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا نے کسی کو اس اہل بیت کی دشمنی پہ خلق کر دیا ہو. یہ نہیں ہوگا. خدا ہمیشہ ہر بندے کو یہ موقع دیتا ہوگا کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو اختیار کر لے، جیسا کہ خود ابن ملجم نے اختیار کیا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا چیز رہ جاتی ہے؟ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بہت سادہ کرتے ہوئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. صلی علی محمد وعجل فرجہم. کئی دفعہ یہ بات عرض کرتا رہا ہوں پہلے وقتوں میں، اور اس وقت موقع کی مناسبت سے دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں. وہ یہ کہ عزیزان محترم، بالکل آپ کا بھائی بنتے ہوئے، آپ کا ساتھی بنتے ہوئے، ہم لوگ اپنے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ ایک انسان ہیں. نہیں، ہم لوگ بہت چھپے ہوئے ہیں. ہماری پرسنالٹیز کے اندر کئی لیئرز ہیں. ان میں سے کچھ تہوں کو اور لیئرز کو ہم پہچانتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں جانتے. اس کی بہت سادہ سی مثال ہے. مثال کے طور پر جو ہمارے بچے اس وقت سینٹر میں ہیں، یا جو میں اور آپ اس سینٹر میں ہیں، یہاں پہ اس وقت جو ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک بیہیویئر ہے، ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور ہمارے کچھ مینرز ہیں کہ ہم بازاروں میں بھی ایسے ہی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہیں. مثلا یہی بچے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک خاص طریقے سے ہیں. یہی بچے اپنی یونیورسٹیز اور کالجز اسکولز کے اندر بھی ایسے ہی ہیں؟ نہیں. یہاں آپ جب بات کریں گے تو ایک خاص طریقے کے اوپر بات کریں گے. آپ کے باہر جا کر بھی یہی کریں گے؟ نہیں. تو یہ جو دو لیئرز ہیں کیا بالکل آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہیں کیا؟ ہاں آف کورس آئیڈینٹیفائڈ ہے. تو مثال کے طور پر میں ایک وہ ہوں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک میں وہ ہوں گا جس کو میرے نزدیکی دوست دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک میں وہ ہوں گا جس کو میرے اہل خانہ دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک میں وہ ہوں گا جس کو میں اپنی تنہائی میں دیکھ رہا ہوں گا، اور ایک میں وہ ہوں گا جس کو فرشتے میری ذات کو پہچاننے والے دیکھ رہے ہوں گے. ہاں، میں ملٹیپل لیئرز میں ہوں گا. تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو میں ملٹیپل لیئرز میں ہوں گا، کیا میں اپنے تمام لیئرز کے تمام انٹریکشنز کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں گا کہ کون سی لیئر میرے اوپر کون سا اثر ڈال رہی ہے؟ نہیں، اتنے ہوشیار ہم نہیں ہیں. میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. شب ضربت ہے، میں کسی اور سمت نہیں لے جانا چاہوں گا اس کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل فرجہ. میں بہت معذرت کے ساتھ اس تنقیدی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بعض اوقات سوسائٹی میں کچھ مینرز ہوتے ہیں، اور ان مینرز کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ نافذ ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی اس سے ڈیویشن کرتا ہے تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس آدمی نے ان مینرز کی خلاف ورزی کر دی ہے. ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے ایک معاشرہ ہو جہاں پر سب لوگ انتہائی مخلص ہوں، انتہائی مخلص، یعنی کسی کے اندر ریاکاری کا، دکھاوے کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں. جب اس میں اگر کوئی میرا جیسا شخص تھوڑی سی بھی دکھاوے کی، ریاکاری کی کوئی حرکت کرے تو کیا ہوگا؟ فوراً آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ اس نے کم ظرفی دکھائی، یہاں پہ یہ اس نے پست حرکت دکھائی. صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ مخلصین کا ہے. اور ان اصحاب اخلاص کے اندر اگر ایک آدمی کمپرومائز کرتا ہے اسٹینڈرڈ پہ، فوراً آئیڈینٹیفائی ہوگا. معذرت کے ساتھ اگر ایک معاشرہ ہو ہی منافقوں کا اور کوئی اس میں منافقت دکھا رہا ہو، آئیڈینٹیفائی ہوگا وہ؟ نہ صرف یہ کہ وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا، بلکہ وہ پورا منافقوں کا معاشرہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم ہی صاحب اخلاص ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز ایک آدمی نے نہیں کیا ہے، پوری سوسائٹی نے کر لیا ہے. اب پہچان کیسے ہوگی کہ بھئی یہ کام جو ہوا یہ تھوڑا سا اسٹینڈرڈ سے نیچے تھا؟ کب کیسے پہچان ہوگی؟ جب سب ہی اس میں ملوث ہو گئے. اگر پورے معاشرے میں جھوٹ نافذ ہو تو جھوٹ کی برائی بچے گی پھر کیا؟ تو جھوٹا کہاں سے پہچانا جائے گا پھر؟ اگر کسی معاشرے میں مادہ پرستی گردن تک پھیلی ہوئی ہو، یہ پہچان میں آئے گا کہ کون مادہ پرست ہے. ہم اس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم اس طرح کے ادوار سے گزر رہے ہیں جہاں پر بہت ساری برائیاں اتنی نافذ ہو چکی ہیں
کہ اب کوئی اس بات کی شناخت دینے والا بھی نہیں بچا ہے کہ بھائی یہ برائی تھی جس کو آپ لوگوں نے اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ مشکل آ گئی ہے. اب جب کہ یہ مشکل آ گئی ہے اس صورت میں اب کوئی برائی کو بتانے والا بھی نہیں ہے, برائی پھیلے چلی جا رہی ہے, برائی تسلیم کر لی گئی ہے, یہی پرائورٹی بھی بن گئی ہے. اللہ اکبر. کیا پرائورٹی بن گئی ہے؟ برائی. پہلے اچھوں کا دور تھا, اچھائی پرائورٹی تھی کیونکہ وہ اس اچھائی کو اچھائی پہچانتے تھے اور برائی کو برائی کہتے تھے. اب جب کہ برائی کا دور آ گیا تو سب برائی کو اچھائی کہنے لگے اور یہ برائی اتنا اچھائی کہلائی کہ اب یہی پرائورٹی بن گئی ہے. یعنی اب اگر کوئی اس برائی کو نہ کرے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ یہ ناکام ہے, یہ غلط ہے. ہم اس طرح کی ایک مشکل میں پھنس گئے ہیں. صحیح. اب ہوا یہ کہ جو اس بیچ میں کوئی اہل بیت کا چاہنے والا بھی ہو, صحیح ہے, تو ہے تو چاہنے والا, لیکن ایک ایسے دور میں پھنس گیا ہے جہاں پر برائیاں کمپرومائز ہو چکی ہیں, تو اس بیچارے کو یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ میں چاہنے والا تو ہوں لیکن کچھ برائیاں میرے اندر بھی ہیں, نہیں ملے گا موقع. اس کے پاس صرف ایک راستہ ہوگا, وہ یہ راستہ ہوگا کہ وہ جائے اور اپنا مقابلہ برابر کے لوگوں سے نہ کرے. کیونکہ اگر اس نے یہ کام کیا تو کمپرومائز سوسائٹی کے اندر وہ کبھی بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے گا کہ میرے اندر خرابی کیا ہے. اس کو چاہیے کیا کرے؟ اس کو چاہیے اپنے آپ کو پیش کرے قرآن کریم پر اور اہل بیت کی روایات پر. ہاں, یعنی اس کو چاہیے 1400 سال کے انحراف کو اسکپ کرتا ہوا سورس پہ جا کر اپنے آپ کو پیش کرے اور قرآن کریم کی تعلیمات, نبی خدا اولاد نبی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جج کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اس میں کچھ چانس ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے. البتہ اس میں بھی ایک راستہ موجود ہے. وہ ان کو پڑھے گا اور کہے گا کہ اصل میں اس دور میں ایسا ہوتا تھا. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ ہمیشہ عذر پیش کرتا رہتا ہے. یہ قرآن کریم ہے, عذر پیش کرتا رہتا ہے. تو اعزان محترم, ایسے ماحول میں جہاں پر لوگوں میں کچھ برائیاں کمپرومائز ہو گئی ہوں, ان برائیوں کے آئیڈینٹیفیکیشن ہونا مشکل ہو گئی ہو, اب یہ لوگ چلتے چلتے اپنے وقت کے امام کے لشکر میں آ چکے ہیں اور ایک موقع پر امتحان میں پھنس گئے. اب ان کے پاس دو راستے ہیں, یا تو اپنی ذات کی خامی کو قبول کر لیں اور اپنے امام سے کہیں کہ مولا ہمارے اندر یہ غلطی تھی, ہم معافی مانگتے ہیں, اپنی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ کیمپ چھوڑ دیں. دوسرا راستہ یہ ہے, بدقسمتی سے تاریخ میں ایسے کیمپ چھوڑنے والے کم نہیں ہیں. یہ بہت دفعہ ہوا ہے. اس خاطر ان امام کے آنے والے امام کے دور میں بھی یہی حرکت انجام پائی ہے کہ کچھ لوگ شروع میں ساتھ چلے, وہ ان کے لشکر کا ساتھ رہے, پھر ایک خاص موقع کے اوپر جا کر جب وہ محسو بالبلا امتحانوں میں آزمائشوں میں پھنسے, انہوں نے اپنی پرائورٹیز کو, غلط پرائورٹیز کو چینج نہیں کیا بلکہ انہوں نے اعوذ باللہ تعالی اپنے امام کو تبدیل کر دی. صحیح ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, شب ضربت ہے, میں آپ کو اس تنقیدی گفتگو میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا, لیکن یہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اس بات کو پیش کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کہیں گے ڈسپیوٹڈ ہسٹری کا حصہ ہو, یا مثال کے طور پر کہ یہ اوتھینٹک روایات سے باہر کوئی بات ہو رہی ہے. نہیں, یہ سب کوئی ڈسپیوٹڈ ہسٹری نہیں آپ کے سامنے جو جنگ صفین میں ہوا ہے, آپ کے سامنے ہے جو دوسری جنگوں میں ہوا ہے, اور آپ کے سامنے وہ روایات ہیں جو میں نے آپ کی ابھی خدمت میں عرض کی. یہ مستند کتابوں کے اندر موجود ہے, منتخب الاثر میں اور تو عصر ظہور, ان تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے یوم تبادل کی. تو اب اس کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کا راستہ میں آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کر چکا ہوں, چند جملے میں دوبارہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یقین فرمائیے اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس کا ایک سادہ سا راستہ ہوگا اور میں کوئی بات کہوں کہ یہ آسان سا راستہ ہوگا, تو یہ بات بالکل غلط ہوگی. اس کا کوئی آسان راستہ نہیں ہوگا. کیوں آسان راستہ نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ جب کوئی معاشرہ گمراہی میں پھنس جاتا ہے تو گمراہ معاشرے سے لڑنے کے لیے انبیاء کا جگر چاہیے ہوتا ہے.
اس خاطر اہل بیت کا ساتھ دینے والے بہت کم تھے۔ ساتھ دینے والے کم کیوں تھے؟ میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا، بھائی کوئی ہستی ایسی ہو جو صرف دیتی ہو، لوگوں سے کچھ نہ لے، ان کے حق کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کرے، اس سے دشمنی ہونی چاہیے؟ پھر اس سے دشمنی کا کیا سوال ہے؟ پھر ایسی دشمنی کرتے ہیں کہ قبر کو بھی 100 سال تک چھپانا پڑتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اتنے غرق ہوتے ہیں اپنی مفادات کے اندر کہ ان مفادات کے جال سے کبھی بھی باہر نہیں نکلتے۔ اس کا جو راستہ ہے وہ آسان نہیں ہوگا، اس کا راستہ سخت ہوگا، اور وہ جو سخت راستہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ راستہ ہوگا کہ نمبر 1، بالکل اگر آپ مجھ سے کہیں ٹو دا پوائنٹ بات کروں، پہلا راستہ یہ ہوگا کہ ان اللہ لہادی الذین آمنوا، خدا فرماتا ہے ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگ، کسی بھی لیول کے اوپر پہنچا ہوا ہو، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ اور ظاہر نیچے کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، وہ اللہ سے ہدایت طلب کرتا رہے کہ خدایا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے اپنے اندر ایمان کا تواضع دکھائے، علم کا تواضع دکھائے۔ میں اس پوائنٹ کو چند منٹ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ دعا افتتاح، مشہور دعا ماہ مبارک رمضان کی، ایک جملہ ایسا جملہ ہے جو اس علمی اور اخلاقی تواضع کا سمجھنے جیسے مینیفیسٹیشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا۔ معصوم کا کلام، صحیح؟ کیا کلام ہے؟ اب دیکھیے، پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کروں۔ آپ میرے پاس آ کر کہیں مولانا آپ کے اندر ایک غلطی ہے، تو میری پہلی کوشش ہوگی میں ثابت کروں کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی پہنچیں اور آپ اس سے کہیں کہ کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی غلطی ہوگی، تو وہ جانتا بھی ہو کہ ہوگی، زیادہ تر کوشش کرے گا کہ وہ اوائڈ کرے، اس کو ایکسیپٹ کرے کہ میرے اندر کوئی غلطی ہوگی۔ اہل بیت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ اہل بیت نے ہمیں کیا سکھایا؟ اس جملے کے اوپر غور فرمائیے گا، اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا، خدایا حق میں سے جتنے کی تو نے ہمیں پہچان دے دی ہے۔ اب یہ تواضع کی بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ حق میں سے جتنا میں نے پہچان لیا ہے، نہیں، حق میں سے جتنے کی پہچان تو نے ہمیں دے دی ہے، ہمیں اس حق کو سنبھالنے کی طاقت دیتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات ہم حق سمجھ جاتے ہیں، سمجھا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا، اس کو اٹھانے کی طاقت دے۔ اگلا جملہ اور عجیب ہے، وما قصرنا عنہ، اور جتنا حق سمجھنے میں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ اب نہیں کہا تو نے ہمیں کم سمجھایا، نہیں، نقص کی نسبت ہمیں اپنے آپ کو دینی ہے، چونکہ خدا سبحان ہے، نہ اس میں نقص ہے نہ اس میں عیب ہے۔ تو جب بھی نقص کی نسبت دینی ہو ہمیں اپنے آپ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہم ما عرفتنا من الحق، اے خدایا حق میں سے جتنے کی پہچان تو نے ہمیں دی ہے، فحملنا، ہمیں اسے اٹھانے کی طاقت دے، وما قصرنا عنہ، اور جتنے حق کو پہچاننے سے ہم نے کوتاہی کی، فبلغنا، اب تو وہ حق ہم تک پہنچا دے۔ صحیح؟ یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرو۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم اپنے امام کی غیبت میں ہو، تم یہ دعویٰ نہیں کر پاؤ گے کہ پورا حق تم نے اٹھا لیا ہے۔ اس کوتاہی کو قبول کر لو۔ بدقسمتی سے ہم لوگوں کے اندر یہ علمی تواضع نہیں ہے، یہ اخلاقی تواضع نہیں ہے، ہم میں وہ توحید کا لہجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ان آئیڈینٹیفائڈ ایک ایروگنس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ صحیح ہے۔ ان آئیڈینٹیفائڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم اس میں پھنس گئے ہیں۔ ہاں، تو ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں پہلی چیز کیا چاہیے اس مشکل سے بچنے کے لیے؟ پہلی بات تو ہے کہ خدا کے سامنے اعتراف کر لو کہ خدا ہم کمزور ہیں،
ہمیں یہ طاقت نہیں ہے کہ سارے حق کو ہم سنبھال لیں، تو ہمیں یہ حوصلہ دے دے۔ تو پہلی بات یہ علمی تواضع، خدا کے سامنے اظہار کرنا، اور اس میں انکساری بھی ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے، اور اس غرور کو اپنے اوپر سے توڑ دینا کہ ہم بہت بڑی کوئی چیز بن گئے، اس غرور کو اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ، اور اس کو بالکل مختصر کرتے ہوئے ٹائم بہت ہو گیا، دوسری بات یہ کہ اپنے اندر سے جتنی بھی ایسی اٹیچمنٹ ہیں جو ہمارے کسی فیصلے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان اٹیچمنٹس کو انسان ختم کر لے۔ اتنی آسانی سے میں نے ایک جملہ کہہ دیا جو ہونے میں نہیں ہو پائے گا۔ معذرت کے ساتھ میں تو بڑی مشکل سے شاید ماہ رمضان میں اپنے پیٹ اور اپنے کھانے کی اٹیچمنٹ کو ہی تھوڑا سا کم کر پایا ہوں گا، اور اس کا بھی نہیں پتا کہ میں نے سحری میں کیا کرنا ہے اور افطار میں کیا کرنا ہے۔ باقی اٹیچمنٹس کی کیا خبر ہے؟ اچھا، اتنے اٹیچمنٹس کے ساتھ حق کو اٹھانے کی طاقت رہے گی اس میں؟ گھر یہ قربان نہیں کر سکتا، گھر تو ہونا بہت ضروری ہے۔ گاڑی یہ تو قربان نہیں کر سکتا، اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرے گی۔ اولاد، اس کو تو خیر آپ پوچھئے ہی نہیں۔ کیریئر نہیں، اس کے اوپر کوئی سوال مت کیجیے گا۔ تو دین کب کے لیے ہے؟ ویکینڈز کے اوپر جب میں تھکاوٹ دور کرنے کے بعد فریش ہو چکا ہوں گا تو میں کچھ دیر کے لیے آؤں گا۔ پھر میرا دعویٰ ہے میں اصحاب امیر المومنین میں سے ہوں۔ نادانی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ خوش فہمی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اس طرح اصحاب امیر المومنین بنتے ہیں؟ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں مشہور ہوں کہ میں تنقید کرنے میں آگے رہ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں پھر، کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے؟ اچھا، کیا مطلب مثلا ہم گھر بار چھوڑ دیں، ہم اولاد چھوڑ دیں، ہم دولت دنیا سب چھوڑ دیں؟ نہیں، چھوڑیں نہیں، اٹیچمنٹ نہ رکھیں۔ جب امام چھوڑنے کو کہے تو دیر نہ لگائیے۔ ہاں، یہ چاہیے نہ، یہاں کہیں کسی امام نے نہیں کہا اپنی اولاد کو چھوڑ دو، نہیں کہا۔ ہاں، ایک موقع آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اب وقت ہے اولاد کو چھوڑنے کا، پھر تم چھوڑ دو۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ کہتے ہیں اب وقت ہے جان دینے کا، اب تم جان دے دو۔ بدقسمتی اس وقت آتی ہے جب مسلم بن عقیل کہہ رہے ہیں کہ جان دے دو، اور اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، گھروں کو واپس آ جاؤ، اور لوگ گھروں کو چلے۔ جب سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ جان دینے کا ٹائم آ گیا ہے، مدینہ اور مکہ کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو، اور ساتھ دینے والے 100 بھی نہیں رہے۔ مشکل یہاں آتی ہے۔ اور شیعہ کم نہیں تھے، نام لینے والے کم نہیں تھے، مشکل یہاں آتی ہے۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، مشکل یہاں آتی ہے۔ نہ میں اپنی شہرت چھوڑ پا رہا ہوں، نہ میں اپنی دولت چھوڑ پا رہا ہوں، نہ میں اپنی آسائش چھوڑ پا رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں، انشاءاللہ جب وہ مجھے بلائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ یہ خوش فہمی کیوں ہے؟ تو کبھی امتحان میں کچھ سختی اٹھا کے دیکھیں، کبھی کچھ امتحان میں سختی اٹھا کے دیکھیں۔ اس کو انشاءاللہ پھر کبھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنا میں بہت زیادہ سخت کر رہا ہوں، مجھے کیا احساس نہیں کہ آپ نے سختیاں اٹھائی ہوں گی؟ ہاں، اٹھائی ہوں گی، یقیناً اٹھائی ہوں گی۔ اصل شیعہ علی ہونے کا مطلب یہ ہے اس نے کبھی نہ کبھی خون دیا ہوگا۔ شیعہ کی تاریخ سرخ ہے، شیعہ نے خون دیا۔ 24 نسلیں معاشرے پر تنقید کرتے ہوئے ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے، ہمارے اجداد نے خون نہ دیا ہوتا، ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ خون دیا ہے تو ہم زندہ ہیں یہاں پہ، اور پہلے نہیں دیا ہے سر، ابھی بھی دیا ہے۔ مجھے بتائیے کون سے ایسا شیعہ نشین ملک ہے جس نے خون نہیں دیا آج کے دور میں؟ کس نے خون نہیں دیا؟ عراق، ایران، لبنان، بحرین، پاکستان، حتیٰ دنیا کے دوسرے خطے، کون سی جگہ پہ خون نہیں دیا؟ دیا خون۔ صرف مشکل جو مجھے ڈر لگتا ہے وہ یہ کہ ایک موقع آئے گا جب وہ خون دینے والے امام کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہم نے جس نے کسی قربانی میں اندر کوئی حصہ نہ لیا ہو، ہم کہیں اور کھڑے ہوں۔ مجھے ڈر اس سے لگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس دور میں بھی قربانیاں دی گئی ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو اس قربانی پہ فخر ہے، الحمدللہ۔ وہ جیسے امیر شام کے سامنے ایک آدمی کو لایا گیا، اہل بیت کا چاہنے والا، مولا امیر المومنین کا چاہنے والا، اور اس نے امیر شام نے اس کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ فلانی تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا صفین میں مارے گئے۔ فخر سے کہا، صفین میں لشکر امیر شام کا تھا جس سے وہ لڑ رہے تھے، کہا صفین میں مارے گئے۔ تو اس نے تنگ کرنے کے لیے کہا کہ کیا تمہیں اچھا لگا کہ علی کے بچے زندہ ہیں اور تمہارے بچے مارے گئے؟
تو اس نے کہا بدبخت میں تو اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں زندہ ہوں اور میرے مولا مارے گئے. میں تو اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں کیوں زندہ ہوں اور میرے مولا مارے گئے. الحمدللہ رب العالمین. ہر دور میں امیر المومنین کے نام پر جان دینے والے کم نہیں تھے، اقلیت میں تھے لیکن جانیں دیتے رہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ 1400 سال کی امانت اب ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں. ہم نے اس کو اگلی نسل تک محفوظ ہاتھوں میں پہنچانا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین. آپ تشریف فرمائیں. مولا امیر المومنین کی ضربت کی شب میں اللہ اکبر. کیسی عجیب رات ہے، کیسا عجیب مقام ہے. مولا بار بار اپنی حیات طیبہ میں اپنی شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے، بار بار اپنی شہادت کو یاد کیا کرتے تھے. کبھی فرماتے تھے میں شہادت کے لیے ایسے ہی بےتاب ہوں جیسے کوئی پیاسا پانی کے لیے بےتاب ہوتا ہے. ایک موقع پہ ایک یہودی آیا اور اس نے امیر المومنین سے کچھ سوال کیے، اور ان سوالوں میں گویا ایک سوال اس طرح کا بھی تھا کہ ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے، ولی کو کون کون سے امتحانوں سے گزرنا ہوتا ہے. تو امیر المومنین نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ہجرت سے پہلے اتنے امتحان دینے ہوتے ہیں، ہجرت کے بعد اتنے امتحان دینے ہوتے ہیں. پھر ہر موقع کے ساتھ امتحان بتائے. توحید شیخ صدوق کے اندر، خصال شیخ صدوق کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے. پھر ساتھ امتحان بتائے. پھر 7 امتحانوں میں سے 6 امتحانوں کو بتا کر مولا امیر المومنین خاموش ہو گئے. تو اس نے پوچھا کہ علی آپ نے 7 میں سے 6 امتحان بتائے جو آپ نے دیے، 7واں امتحان کون سا ہے؟ کہا 7واں امتحان یہ ہے کہ میری داڑھی کو میرے خون سے خضاب ہونا ہے، یہ داڑھی میرے ہی خون سے رنگین ہونی ہے، اس امتحان سے اور گزرنا ہے. امیر المومنین اپنے بھائی رسول خدا کی بتائی ہوئی تمام نشانیوں کو اپنی زندگی کے اندر ملاحظہ فرماتے رہتے تھے. گویا یہ نفس رسول تھا جو اسی علم کو بار بار دیکھتا تھا. اور آج کی جیسی شب اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر موجود تھے، اور ام کلثوم بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں مولا امیر المومنین بار بار آسمان کے نیچے آتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے، یہی وہ رات ہے. امیر المومنین کے ایک ایک کام میں راز ہوتا تھا. امیر المومنین اگر کبھی جھکتے تھے تو ان کے اصحاب پوچھتے تھے علی آپ کیوں جھکے، اور کبھی کھڑے ہوتے تھے تو پوچھتے تھے علی آپ کیوں کھڑے ہوئے. اور اب میں آپ سے کہوں گا کہ کیا عزیزو آپ نے نہیں سوچا کہ امیر المومنین بی بی ام کلثوم کے گھر پر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کیا اس رات اپنے کسی بیٹے کی گھر پہ نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن امیر المومنین گویا اپنی بیٹیوں کے غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے غم کو پہچاننے والے ہیں. بی بی ام کلثوم کے گھر آئے ہیں. ایک ایک چیز علامت ہے، ایک ایک چیز علامت ہے. افطار کا وقت آیا تو گویا دودھ کا پیالہ اور ایک روٹی اور کچھ نمک رکھا گیا. امیر المومنین نے اپنی صاحب دادی سے کہا کہ میں دسترخوان پر 2 چیزیں اکٹھی رکھنا پسند نہیں کرتا. تو انہوں نے نمک اٹھانا چاہا تو فرمایا یہ دودھ اٹھا لو، اور میں چاہتا ہوں کہ آج جب میں اللہ کے سامنے پہنچوں تو میرا شکم خالی ہو. اور امیر المومنین اس حالت کے ساتھ اس رات کو بتاتے ہیں. بی بی ام کلثوم کہتی ہیں بار بار تشریف فرما ہوتے تھے، کچھ عبادتیں کرتے تھے، کچھ استراحت کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا جب فجر کا وقت نزدیک آنے لگا، امیر المومنین گھر سے نکلنے لگے. ایسا ہم رات جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں گویا ایسا لگتا ہے جیسے نہیں معلوم کیا ہو رہا تھا. چند مرغابیاں جمع ہو گئیں اور امیر المومنین سے گویا درخواست کی کہ مولا آج رات آپ تشریف نہ لے کر جائیں. امیر المومنین نے انہیں تسلی دی. عجیب مقام ہے، کوئی شہید ہونے جا رہا ہو، کوئی ضربت کھانے جا رہا ہو،
اور اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹی ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، اگر یہ بھوکی ہو جائیں تو ان کو کھانا دے دیا کرنا۔ امیر المومنین روانہ ہونے لگے۔ ایسا یہاں پر ایک غیر مشہور روایت ہے، اور اس کے مطابق کیوں مولا امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء مسجد میں نہیں تھے جب مولا امیر المومنین کو ضربت لگی، تو بیان کرتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم نے ان دونوں شہزادوں کو بلا لیا اور گھر پہ بلایا، اور ان دونوں نے امیر المومنین سے کہا کہ اے مولا آپ اجازت دیں، ہم نماز پڑھوانے جائیں گے، تاکہ اگر یہ وہ رات ہے تو وہ ضربت ہمیں لگے، ہمارے بابا کو نہ لگے۔ امیر المومنین نے دونوں کو یہ حکم دیا کہ حسن و حسین تم ام کلثوم کے گھر میں ٹھہرنا جب تک ندائے غیبی نہ آئے۔ اللہ اکبر! یہ دو بھائی اپنی بہن کے ساتھ کس مرحلے سے گزرے ہوں گے جب اپنے بابا کو مقتل کی طرف جاتا دیکھا ہوگا۔ امیر المومنین تشریف لے گئے، اپنے مقتل پہ آ گئے۔ لو عزیزو، یتیموں کا خیال رکھنے والا اب جان دینے آ گیا ہے۔ اب مسجد میں تشریف لائے، یہ ابن ملجم چھپا بیٹھا تھا، اس کو جگایا اور اللہ کی بندگی کے لیے اٹھایا۔ اس نے امیر المومنین کو دیکھ لیا، امیر المومنین نے گویا نافلہ نمازیں پڑھنا شروع کی۔ اس لعین نے ایک سجدے میں وار کیا جو امیر المومنین کو نہیں لگا، پھر دوبارہ امیر المومنین سجدے میں گئے، گویا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دیا کہ اے خدایا اگر ضربت لگنی ہی ہے تو علی اس ضربت کے لیے سر جھکانے کو تیار ہے۔ دوسرے سجدے میں گئے، اب ایک عجیب شمشیر اس کے ہاتھ میں ہے، یہ شمشیر 1000 درہم میں خریدی گئی ہے۔ اس شمشیر میں ایک زہر لگایا گیا ہے 1000 درہم کے بدلے۔ اب یہ ابن ملجم لعین ایک موقع پر امیر المومنین کو سجدے میں دیکھتا ہے، شمشیر کا ایک وار کرتا ہے، امیر المومنین کی ندا گویا 2 ندائیں بلند ہوتی ہیں جو کوفے کے ایک ایک گھر میں جاتی ہیں۔ ایک ندا امیر المومنین کی کہ فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی جو شہادت کو ڈھونڈ رہا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک اور ندا آئی تہدمت واللہ ارکان الہدی، گویا جبرائیل چلا اٹھے، ہدایت کا ستون گر گیا، قتلا امیر المومنین، رسول خدا کا بھائی مارا گیا۔ بس ایک موقع تھا، امام حسن مجتبیٰ سید الشہداء مسجد کی طرف لب کے اپنے بابا کو دیکھا، زخم کی حالت میں کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے۔ ارے یہ کیا منظر تھا، یہ شیر خدا ہے، یہ صاحب ذوالفقار ہے، لیکن اب ایک عجیب لمحہ تھا، کبھی زخم اس طرف گراتا تھا کبھی زخم اس طرف گراتا تھا۔ دونوں شہزادوں نے اپنے والد کو سنبھالا۔ عزیزو، میں مصاحب بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن اگر چند جملے بس عرض کروں۔ ایک موقع آیا، امیر المومنین نے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام حسن سے کہا بیٹا حسن مجتبیٰ تم گریہ مت کرو۔ امام حسن مجتبیٰ نے صبر کیا۔ ایک دفعہ سید الشہداء کو دیکھا، امام حسین گریہ کر رہے تھے، فرمایا حسین تم گریہ مت کرنا، تم روتے ہو تو رسول خدا بھی روتے ہیں، تم روتے ہو تو فاطمہ زہرا بھی روتی ہے۔ اے حسین تم گریہ مت کرنا۔ بس عزیزو، ایک وقت آیا، تمام لوگوں نے امیر المومنین کے ساتھ وہ نماز ادا کی جو امام نے گویا بیٹھ کر ادا کی۔ امام حسن مجتبیٰ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک موقع آیا، لوگ ابن ملجم کو پکڑ کر امیر المومنین کے سامنے لے آئے۔ میں بچوں کے لیے چاہتا ہوں روایتوں کو عرض کروں۔ ابن ملجم کو لے کر آئے، امیر المومنین نے ابن ملجم کو دیکھا اور ایک ہی جملہ کہا، اے ابن ملجم کیا میں تیرے لیے برا امام تھا؟
کیا میں تیرے لیے برا امام تھا؟ ابن ملجم کچھ نہ کہہ سکا، بس اتنا کہا افتنقذ من فی النار، اے مولا جو آگ میں ہے کیا اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ گویا خدا نے اس کی زبان سے یہ جملہ جاری کروا دیا۔ لوگوں نے ابن ملجم کو مارنا چاہا، لیکن عزیزو ذرا خدا کا شکر کرنا، کس امام عادل کے آپ چاہنے والے بنا دیے گئے۔ امام نے دیکھا کہ لوگ ابن ملجم کو مارنا چاہتے ہیں تو فوراً امام حسن سے کہا اے حسن جاؤ ابن ملجم کو بچا لو، اس کو ایک جگہ پہ رکھ لو، اگر میں مارا جاؤ تو تم بھی ایک شمشیر کا ضرب لگانا اور اس کے علاوہ ابن ملجم کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ابن ملجم کو بھی بچا لیا۔ اب عزیزو ایک عجیب لمحہ آیا، مولا امیر المومنین اپنے گھر کی طرف آنا شروع ہوئے، گویا سید الشہداء اور امام حسن مجتبیٰ نے امیر المومنین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ جب گھر کے نزدیک پہنچے تو کہا کہ اے حسن و حسین، گویا فرمایا مجھے کندھوں سے ہٹا لو، میری بچیاں مجھے اس حالت میں نہ دیکھے۔ کہا تو امام حسن کو کہہ رہے تھے تم مت رو، کہا امام حسین کو کہہ رہے تھے تم مت رو، لیکن جب بی بی زینب رونے لگی تو خود علی بھی رونے لگے، گویا بی بی زینب کا وہ رونا یاد آ گیا جس میں ایک تازیانہ لگتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم امیر المومنین علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا۔